الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسرا کوئی بھی حصے دار، شریک، سہیم، پارٹنر ہرگز نہیں ہے۔ کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولا کل سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیوں سے زیادہ یہ گھڑیاں نہ تھیں۔ اسی اللہ کی رحمت ہے، اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اس ماہ مقدس میں عبادات، قیام اللیل کی شکل میں، روزے کی شکل میں،
دیگر عبادات کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ آج اللہ نے ہمیں جمعۃ الوداع تک پہنچایا۔ بڑے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن، اپنی جھولیوں کو بھر لیا۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں ہماری ٹوٹی پھوٹی ہوئی یہ محنت اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اس ماہ مقدس کی 2 عبادات بڑی ہیں۔ دن کی گھڑیوں میں روزہ، رات قیام اللیل میں کلام مجید قرآن حکیم کی تلاوت سننا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اقم الصیام مع القیام تعبدا فکلاہما عملان مقبولان، روزے کو میلاد رات کی عبادت یعنی قیام اللیل کے ساتھ، یہ دونوں قسم کی عبادتیں اللہ کے دربار میں بڑے ہی مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ میرے بہت قابل احترام بھائیوں، روزہ جس کے بارے میں امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والصوم حسنۃ عظیمۃ یقوی الملکیۃ ویضعف البہیمیۃ ولا شیء مثلہ فی صیقلۃ وجہ الروح وقہر الطبیعیۃ ویکفر الخطایا بقدر ما اضمحل من صورۃ البہیمیۃ وَيَحْصُلُ بِهِ تَشَبُّهٌ عَظِيمٌ بِالْمَلَائِكَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس عبادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عظیم عبادت ہے، روزہ وہ عظیم نیکی ہے جو یقوی الملکیۃ، انسان کی روحانیت کو جلا بخشتا ہے، انسان کی روحانیت کو مضبوط بناتا ہے، وَيُضْعِفُ الْبَهِیمِیَّةَ، اور حیوانی طاقتوں کو یہ روزے والی عبادت کمزور کرتی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ الْخَطَايَا بِقَدْرِ مَا اضْمَحَلَّ مِنْ صُورَةِ الْبَهِیمِیَّةِ، گناہ اسی طرح مٹتے ہیں، یہ روزہ ایسے ہی مٹا دیتا ہے گناہوں کو جس قدر حیوانی طاقتیں کمزور ہوتی جائیں گی، یہ روزہ گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَيَحْصُلُ بِهِ تَشَبُّهٌ عَظِيمٌ بِالْمَلَائِكَةِ، اور اس روزے والی عبادت سے فرشتوں کے ساتھ مشابہت حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اسی لیے خلاق عالم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ دن کا روزہ، رات قیام اللیل میں کلام مجید کی تلاوت سننا۔ آج کسی کی یاد میں، کسی کی محبت میں ڈوب کر یہ جو ہم قرآن پاک سنتے ہیں، جاگے ہوئے دلوں سے کسی کی یاد میں ہم قرآن پاک سنتے ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، قبر کی لمبی راتوں میں پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ تمہاری آنکھیں نہیں جاگ رہی تھیں، تمہارے نصیب جاگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دن کی گھڑیوں کو روزے والی عبادت، رات قیام اللیل قرآن سننے والی عبادت، سخاوت کی عبادت، محبت کی عبادت، افطاری کی عبادت، زکوٰۃ کی عبادت، ہر قسم کی عبادات اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کے تھوڑے سے ٹائم میں حضرت مولانا مدظ اللہ العالی نے مجھے مشورہ دیا کہ توبہ کے متعلق چند باتیں ہو جائیں۔ توبہ کیا چیز ہے میرے قابل احترام بھائی؟ اس کا عنوان سمجھنے کے لیے چند باتیں جو بطور تمہید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ مسئلہ پھر کھل کے سامنے آئے گا۔ توبہ کیا ہے؟ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔
مٹی، آگ، ہوا، پانی. سمجھ آئی بات؟ مٹی، آگ، ہوا، پانی. ان چاروں چیزوں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ چاروں چیزیں آپس میں متضاد، منہ زور، سرکش. پانی آ جائے سیلاب کی شکل میں، بستیوں کو اڑا کے لے جاتا ہے. ونڈی آ جائے، تیز ہوا آ جائے، درختوں کو اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ سب چیزیں، آگ، یہ سب چیزوں کے اندر، اس معجون کے اندر سرکشی پائی جاتی ہے. یہ چیزیں منہ زور ہیں. 4 چیزوں سے بنا ہے انسان. اب ذرا قرآن پاک کی طرف آئیے. کلام مجید یہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے میرے پاک پیغمبر کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا اللہ میاں تو ایسوں کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے. انسان تو ابھی بنا ہی نہیں، فرشتوں کو کیسے پتا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ تو میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں کس چیز سے انسان کو بناؤں گا. فرشتے عالم الغیب، بولو تو صحیح، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تو انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فسادی ہیں، فساد کریں گے؟ ابھی تو اللہ نے حکم ہی فرمایا تھا. ان چیزوں کی تاثیر سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جیڑی اے باجون مرکب ہوئے گی وہ فسادی ہون گے. ان چیزوں کی تاثیر سے فرشتوں کو کیسے پتا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ تو میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ نے یہ بتایا تھا کہ میں کس چیز سے انسان کو بناؤں گا. فرشتے عالم الغیب، بولو تو صحیح، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. تو انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فسادی ہیں، فساد کریں گے؟ ابھی تو اللہ نے حکم ہی فرمایا تھا. ان چیزوں کی تاثیر سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ جیڑی اے باجون مرکب ہوئے گی وہ فسادی ہون گے. ان چیزوں کی تاثیر سے. اللہ اکبر کبیرہ. ورنہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. یقین نہیں، قرآن پاک کے دلائل، حدیث کے دلائل میں ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں. میں ایک اللہ کے ولی کی عبارت پیش کرتا ہوں. ولی کامل بہت مشہور، ہر گلی میں مشہور، ہر شہر میں مشہور، ہر محلے میں مشہور، ہر ڈسٹرکٹ میں مشہور، ہر تحصیل میں مشہور، حضرت عبد القادر جیلانی. سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعتقد ان النبی یعلم الغیب فہو کافر. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کی. فرمایا من اعتقد ان النبی یعلم الغیب فہو کافر. حضرت عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی فرماتے ہیں، محدث جلیل تھے، کہ جو کوئی یہ کہہ لے کہ اللہ کا نبی بھی عالم الغیب ہوتا ہے. میں نہیں کہتا. کس نے کہا ہے؟ عبد القادر جیلانی. میرۃ الحقیقت کتاب کا نام. فَهُوَ کافر. حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی غیر کو، عالم النبی کو عالم الغیب ماننے والا پیر جیلانی فرماتے ہیں وہ کافر ہے. میں نہیں کہا نا، نعوذ باللہ، میں کسی کو نہیں کہتا. میں کسی مسلمان کو کیوں کافر بناؤں؟ ہاں، جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو میرے قابل احترام بھائیوں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں. ان چیزوں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ چیزیں بڑی سرکش ہیں. لیکن اللہ نے پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. او میرے ملائکہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، کچھ فسادی بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں میں ایمان کی دولت سے مالا مال کروں گا، میری رضا میں ڈوب کے وہ زندگی گزاریں گے. اے اللہ، ہم کو انہی خوش نصیب لوگوں میں بنا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا مسئلہ تھوڑا سا نازک سا ہے، ابھی جوش میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، سن لینا، فتویٰ بعد میں لگانا۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ گناہ ہماری نیچر میں ہے، لیکن سوچئے، غصے میں نہ آنا، طیش میں نہ آنا، گناہ انسان کی فطرت میں ہے، کبھی کر لیتا ہے اور کبھی ہو جاتا ہے۔ گناہ کبھی یہ کر لیتا ہے اور کبھی ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان، اللہ کے پیارے، انہیں اللہ تقوی کی دولت کی پاور دیتا ہے اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ اتنے بلند رتبے پہ پہنچاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں جس بات میں میرا اللہ ناراض ہے میں وہ فعل کبھی اس فعل کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ یہ اونچے لوگوں کی بات ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو انسان کر لیتا ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے قابل احترام بھائیوں، کمال کیا ہے، گناہ ہونے کے بعد فساد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد وہاں اڑ جانا۔ وہاں اڑ جانا کس کی ادا ہے؟ شیطان کی ادا ہے۔ اور گناہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور آنسوؤں سے اللہ کی زمین کو بھر دینا، یہ جناب آدم علیہ السلام کی ادا ہے۔ یہ تمہید آپ کو سمجھ آئی؟ توبہ مضمون کی تمہید سمجھ آئی؟ یہ میں نے ایک ایرا رکھا ہے، بنیاد، اسی بنیاد پر میں نے قرآن پڑھنا ہے اور انشاءاللہ مضمون کھل کے سامنے آ جائے گا۔ میرے دوستو، اڑ جانا، گناہ پہ اصرار کرنا، گناہ اگر ہو جائے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے دربار میں آ جاؤ، میرے دربار میں جھک جاؤ، میرے دربار میں توبہ کر لو، میرے دربار میں استغفار کر لو، الہ زاری کر لو، میرے دربار میں دامن پھیلا لو، میرے سامنے دستے سوال دراز کر لو۔ او میرے بندو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، او ابن آدم، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے پیار کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اللہ اکبر، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے پیار کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی جسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث نقل فرماتے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو ہلا کر دیا ہے، گناہ کروا کے ان کے جذبات کو برگیختہ کر کے، گناہ کروا کے میں نے لوگوں کو برباد کر دے، ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تفسیر میں اس آیت کو کیا کہتے ہیں جی؟ آیت کریمہ۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر ایک کتاب لکھی، اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہ کروا کے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ آگے کیا ہے؟ لیکن آگے شیطان کہتا ہے وَأَهْلَكُونِي، انہاں بھی میرا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے حدیث نقل کی ہے، وہ شیطان کہتا ہے ان لوگوں نے بھی میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان کے پاس دو ہتھیار ہیں، سبحان اللہ، تم بھی کہہ لو سبحان اللہ۔ ان کے پاس دو ہتھیار ہیں، میں انہیں گناہ کر کے بیڑا غرق کرتا ہوں، میں ان کے جذبات برانگیختہ کر کے نافرمانیوں کو کروا کے ان کا بیڑا غرق کرتا ہوں، لیکن وہ اہلکونی، ان کے پاس ایک دو ہتھیار ہیں، جب وہ ہتھیار مجھ پہ چلاتے ہیں تو مجھے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ کہتا ہے پہلا ہتھیار یہ ہے وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ایک ہتھیار ان کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، ایک ان کے پاس ہتھیار عقیدہ توحید والا ہتھیار ہے، ان کے پاس ہتھیار توحید کی ضربیں ہیں، جب یہ لا الہ کی ضرب لگاتے ہیں تو مجھے بھی میرا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور ایک ہتھیار ان کے پاس اور ہے بلا الہ الا اللہ والاستغفار۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خدا کے دربار میں دامن پھیلا کے جھولیاں پھیلاتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، تو استغفار کے ہتھیار سے مجھے یہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اب تھوڑا سا قرآن سنا دو، جتنے منٹ باقی ہیں۔ اس تمہید پر، میری تمہید آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس تمہید پر اب میں قرآن پڑھتا ہوں، مضمون پورا ہو گیا الحمدللہ۔
میرے قابل احترام بھائیوں، گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا مفہوم یہ ہے جو گناہ ہو گیا ہے پھر توبہ کر لی، ٹھیک ہے، بس 1 گھنٹے کے بعد پھر توبہ کر لی، پھر خدا کی نافرمانی کر لی 2 منٹ کے بعد پھر، یہ تو پھر جان بوجھ کے خدا کے ساتھ مذاق ہے نا میرے قابل احترام بھائی۔ آئیے تھوڑا سا قرآن سن لیں۔ گناہ ہو جائے، ایک اکڑ گیا تھا، ایک رو پڑا تھا۔ اب ذرا قرآن پاک سنیے، دونوں کو اللہ نے ایک ایک بات کہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہاں، قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ او فرشتوں، آدم کو تم سجدہ کرو، آدم کو تم سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں سے کب سجدہ کروایا؟ نہیں سمجھی بات؟ آئیے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری ولی کامل کہا کرو نا رحمت اللہ علیہ، ان کا نقطہ بیان کر دوں۔ مولانا نے نقطہ بیان کیا کہ مسجود ملائکہ حضرت آدم کب بنے؟ مولانا مسجود ملائکہ کب بنے؟ یہ مولانا نے نقطہ بیان کیا۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ مولانا رحمت اللہ نے نقطہ نکالا ہے، سجدہ اس وقت کرایا فرشتوں سے، آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ اس وقت بنے جب دنیا کی مادی غذا ابھی ان کے پیٹ میں نہیں گئی تھی، جس کا مطلب مولانا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت بہت بلند تھی۔ مادی غذا سے کھانے سے پہلے اس وقت مسجود ملائکہ بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا پھر روزے سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے کہ نہیں؟ حضرت شیخ الاسلام نقطہ بیان کرتے ہیں کہ مسجود ملائکہ آدم اس وقت بنے جب دنیا کی غذا حضرت آدم کے پیٹ میں ابھی نہیں تھی، اس وقت روحانیت بلند قسم کی تھی۔ اگر یہ میں آپ کو کہہ لیتا، یہ تو 1926 میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، اگر میں آپ کو خود یہ کہہ دیتا کہ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، یہ ہے مولوی دی بے ایمانی کے نہیں کہ گل کسے دی ہے؟ گل کسی اللہ کے ولی کی ہے، میں اپنی طرف منسوب سب سے فساد دیے۔ اگر یہ مولوی اس جھوٹ سے باز آ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے عظیم میرے دوستوں، کہ کوئی نئی بات جو لوگوں 80 سال سے پرانی بات کسی کے ذہن میں نہیں ہے وہ لگا دینا، مطالعہ کتاب میں تو ہے نہیں، یہ تو پرانی اخباروں میں، تو میں اپنی طرف لگا دوں، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اس گناہ عظیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام میں نے بیان کیا، ظاہر بات ہے ان کو بھی ثواب ہوا نا جی۔ اچھا جی، اللہ فرماتے کہ فرشتوں سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا، مگر کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس نے بات مانی کہ نہیں؟ توجہ ہے، نہیں مانی۔ آپ ذرا دوسری آیت کریمہ سنو، اللہ فرماتے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک بات اللہ نے شیطان کو کہی، شیطان نے بات نہیں مانی۔ ایک بات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہی، کیا کہا؟ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو جتنا کھاؤ کھاتے رہو، جنت میں رہو، لیکن ایک بات تمہیں کہتا ہوں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ او آدم، اپنی وائف کے ساتھ، حضرت حوا کے ساتھ
جنت میں رہو، لیکن ایک بات تمہیں کہتا ہوں، درخت کے نزدیک اس درخت کا پھل نہ کھانا، اگر کھا لیا تو پھر تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے، تیش میں نہ آنا، ذرا سوچ سمجھ کے مجھے جواب دینا۔ میرے دوستو بزرگوں، ابلیس کو اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، ابلیس نے بات مانی کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم درخت کے نزدیک نہ جانا، آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی کہ نہیں؟ تیش میں نہ آنا، مجھے اینڈ پہ پہنچ لینے دینا، آدم علیہ السلام نے بات مانی کہ نہیں؟ آدم نے بات، ابلیس نے بات، جہاں تک نہ ماننے کا تعلق ہے دونوں نے نہیں مانی، جہاں تک نہ ماننے کا تعلق ہے دونوں نے نہیں مانی، لیکن کچھ فرق بھی ہے کہ نہیں؟ ابلیس نے نہیں مانی، وہ بے ایمان اکڑ گیا بے ایمانی پر حضرت آدم نے نہیں مانی۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم نے نہیں مانی، نہیں مانا تو بات ٹھیک ہے، لیکن نہ ماننے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی زمین کو رو رو کے بھر دیا۔ اللہ نے پھر کلمات سکھائے، نہیں مانی تو کہنے لگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ او میرے معبود مطلق، غلطی میرے سے ہو گئی، میں اڑ نہیں گیا، شیطان اڑ گیا تھا، آدم علیہ السلام اڑے نہیں، کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، او میرے مولا میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، یہ ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر۔ اب میں کہتا ہوں فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے مجھے بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ دیا میں خسارے میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ابھی نقطہ سامنے آ گیا، آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، اپنی مولانا میرا بھائی کہندا ہے، آدم علیہ السلام کہندے نے ظلم کیتا ہے میں جان کے، آدم کہندا ہے میں ظلم کیتا ہے اپنی جان تے، میرا بھائی کہندا ہے ظلم کیتا ہے جان کے تے جان تے کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ او جیڑا عالم الغیب ہوندا ہے او جان کے کہندے نے، جان کے۔ آدم کہتا ہے نا میرے پترو، او داڑھی والے پترو، میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان تے، جان کے نہیں، عالم الغیب ہوتے ہوئے نہیں، میں ظلم کر بیٹھا جان تے، اپنی جان پر، جان کر نہیں، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر کی ہوئی وہ معاف نہیں کرتا، بھول اللہ معاف کرتا ہے۔ قرآن کہتا فَنَسِیَ آدم، حضرت آدم بھول گئے، بھول اللہ معاف کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے معافی دی ہے کہ نہیں؟ دے دی ہے نا۔ تو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ غلطی ہو جائے تو اس کے دربار میں رو پڑا کرو، معافی مانگ لیا کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں، رسول اکرم نبیوں کے سردار ہوتے ہوئے حضور فرماتے میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ اچھا جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، یہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب ہم تو فارغ ہوئے نماز سے، یہ کیا موقع ہے استغفر اللہ کہنے کا؟ اللہ اکبر تو ہماری سمجھ میں آ گیا نا جی، لیکن استغفر اللہ کا ہمیں مفہوم تو سمجھ نہیں آیا۔ آقا یہ تو بتائیے، ہم نے تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے تو سلام پھیرا ہے، یہاں بخشش مانگنے کا کیا مطلب؟ میری سرکار فرماتے میرے پیارے صحابہ، اور جی ہو جا حکم میں، جس طرح کا حکم ہے نماز پڑھنے کا اس طرح کی ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہتا ہوں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
مولا ایک سیکنڈ تیری غفلت کے بعد میں کہتا ہوں استغفر اللہ. اچھا جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. کیا مطلب غفرانک کا؟ یا اللہ بخش، یا اللہ بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر بیت الخلاء میں آپ گئے اتنی دیر آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے نا، تو اللہ کا ذکر بند ہے. اس اللہ کے ذکر بند پر بھی خدا سے معافی مانگی، غفرانک تیری بخشش مانگتے. اتنے ماشاءاللہ زندگی گزر جاتی، اتنے تو زندگی گزر جاتی. لیکن میں شکوہ نہیں کر رہا، آپ نے بڑی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہوئی محنت کو شرف قبولیت سے نوازے. میرے دوستو مانگ لو اللہ سے، جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انا الفقیر الی رب البریات انا المسکین فی مجموع حالاتی ولیس دونہ مولا یدبرنی ولا شفیع اذا احاطت خطیاتی فمن بغى مطلبا من غیر خالقہ فهو الظلوم الجہول المشرک اللاتی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ کہا کرو او اللہ میں تیرے در کا منگتا ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در میں دستے سوال دراز کر کے تیری رحمت مانگ رہا ہوں. تیرے سوا مجھ پہ کوئی بھی میرے گناہوں پر خط تنسیق کھینچنے والا نہیں ہے، تیرے سوا مجھے کوئی بخشنے والا نہیں ہے. غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑ نہ جایا کرو، فٹافٹ خدا کے دربار میں جھک جایا کرو. اسی جھکنے پر میرا اللہ راضی ہوتا. تھوڑا سا قرآن اور سن لو، اور جب تم جھک جاؤ گے خدا سے معافی مانگو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا. جو کوئی میرے دربار میں توبہ کرتے ہوئے جھک جاتا ہے، اپنا دامن پھیلا لیتا ہے میرے دربار میں، وعمل صالحا نیک اعمال کر لیتا ہے. نیک اعمال کا من آج کی اصطلاح میں قوانین خداوندی کی وہ ریسپیکٹ کرتا ہے، عامل صالحا نیک عمل کرتا ہے. اللہ فرماتے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا. کیوں؟ وکان اللہ غفورا رحیما. بخشش تو میں ہی دینے والا ہوں، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا، اور میرے سوا کوئی دکھڑے دور کرنے والا نہیں. او لوگوں میرے سوا کوئی حاجتیں پورے کرنے والا نہیں. او لوگوں میرے سوا تمہاری آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. دکھوں کو میں دور کرتا ہوں، دردوں کو میں دور کرتا ہوں. آؤ تمہیں شیطان یہ نہ بہکائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، نہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ خدا کے دربار پہ جھک جاؤ. میرے دوستو بزرگوں، مہینہ گزر گیا، ابھی چند گھڑیاں باقی ہیں. مجھے ایک عربی کا شعر یاد آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ علاقہ نجد کے نرگس کے پھولوں کی مہک بہت اونچے درجے پہ پہنچ چکی ہے. اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تم بھی علاقہ نجد کے نرگس کے پھولوں کی مہک سے اپنی جان کو معطر بنا لو. تھوڑی سی گھڑیاں ابھی باقی ہیں. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اور شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے. دیکھو اتنے گنہگار ہو، کیا اس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ چھوڑو. دو خاص کر کے پٹیاں پڑھاتا ہے. کبھی پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ خدا کا دربار چھوڑ دو، ادھر ادھر چلے جاؤ. خدا کا دربار چھوڑ دو، ادھر ادھر چلے جاؤ، وہاں سے کام ہو جائے گا. اور کبھی پٹی پڑھاتا ہے اس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. نا امیدی دلاتا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب پاک، اے پاک محمد الرسول اللہ، مسجد گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پاک محمد الرسول اللہ، آپ ارشاد فرما دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او لوگو، میرے پاک پیغمبر ان کو فرما دو، او میرے اللہ کے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم و ستم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اوے تمہارا کوئی عیب،
تمہارے رشتہ دار کو پتا چل جائے وہ تمہارے عیبوں کو پھیلاتا ہے، بدنام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے میں ستار ہوں، میں غفور رحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالا کرتا ہوں۔ شرط یہ کہ میرے دربار میں جھک جاؤ۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو جانا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے گناہوں پر خط تنسیخ کھینچ دوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، میں تو بخشنے والی ذات گرامی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، میں نے جہاں سے مضمون شروع کیا تو مضمون تو وہیں پر ہے، کہیں جا نہیں سکتا، لیکن وہ جو سامنے ہے وارا اس گھڑی تو لکھ گھڑیاں، جس گھڑی وچ یار دی دید ہوئے چلن نہیں اگے دیندی۔ میرے دوست جی، میرے قابل احترام بھائیوں، پیچھے کچھ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے محبت بھری میں درخواست کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ کھڑے ہونے والے بھائی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دیکھو یہ رائٹ سائڈ میں جگہ ہے، نہیں اگلے چلے جاؤ، نہیں میرے کو گزارا ہو جائے گا، بس 5-6 آدمی گزارا ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، مانگو اور کس سے؟ اللہ سے مانگو۔ تیرے در پہ خالق ظلمن، تیرے در پہ خالق ظلمن جو میری جبین نیاز ہو، تیرے در پہ خالق ظلمن جو میری جبین نیاز ہو، مجھے بے کسی پہ غرور ہو، مجھے بے نوائی پہ ناز ہو۔ تیرے در پہ خالق ظلمن جو میری جبین نیاز ہو، مجھے بے کسی پہ غرور ہو، مجھے بے نوائی پہ ناز ہو۔ تجھے قاسم اتنی ہو فکر کیوں، غم و اضطراب کا ذکر کیوں؟ تیرے میں قاسم نہیں، یہ کوئی اور ہے، میرا نام نہ سمجھ لینا، یہ کوئی اور ہے۔ تجھے قاسم اتنی فکر کیوں؟ یہ شعر لکھنے والا کوئی قاسم نامی آدمی ہے، میں نہیں ہوں۔ ہاں میں تردید کرتا ہوں، یہ تسی یہ مولانا صاحب شاعر بن گئے، ہاں نہ یہ بھی جھوٹ ہے، اور کوئی قاسم صاحب ہے۔ قاسم تجھے فکر کیوں، غم و اضطراب کا ذکر کیوں؟ تیرے فکر کار میں رات دن جو تیرا پروردگار ہو، تیرے فکر کار میں رات دن جو تیرا پروردگار ہو۔ میرے دوستو، ایک رات میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، منظر دیکھا، کوئی پنجابی میں کہہ رہا ہے، کوئی اردو میں کہہ رہا ہے، کوئی سنسکرت میں کہہ رہا ہے، کوئی ہندی بولی میں کہہ رہا ہے، کوئی انگلش میں کہہ رہا ہے۔ اے اللہ میری فریاد سن، 30 لاکھ کا مجمع، 40 لاکھ کا مجمع، اتنے ملین لوگ، زبانیں ڈیفرنٹ، علاقے مختلف، وطن مختلف، گاؤں مختلف کے لوگ، لیکن بولی ایک ہے، مولا تو ہم پہ لطف و کرم کی چادر تان دے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ جب 35 لاکھ مانگ لیتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہو میرے بندے، جولی ہی تیری تنگ ہے پر میرے یہاں کمی نہیں۔ او 35 لاکھ ارباں خرباں بن جا، جولی ہی تیری تنگ ہے پر میرے یہاں کمی نہیں۔ آؤ میرے دوستو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ۔ میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں غنی کی رحمت فرما۔ مولا جو زندے ہیں اپنے قوانین خداوندی کے ریسپیکٹ کرنے والے محمد عربی کے پیارے امتی بنا۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ اپنے خزانے سے ان کو بیٹوں کے اس پھولوں سے منور فرما دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ مولا حاجت روا ہر قسم کے دل میں آرزویں مچل رہی ہیں، ہم نہیں جانتے کیا کیا آرزو ہے، تو ہی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ان سب کی میرے پیاروں کی فریادوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ اگر میں آگے چلا تو وقت اجازت نہیں دیتا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ فرماتے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے پیار کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ بندہ بندے سے مانگتا ہے، بندہ ناراض ہوتا ہے۔ توجہ ہے، آخری بات کر رہا ہوں، بندہ بندے سے مانگتا ہے، بندہ ناراض ہوتا ہے۔ میرا خدا اس وقت ناراض ہوتا ہے جب بندہ خدا سے نہ مانگے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آؤ میرے در پہ آ جاؤ،
تیرے آنے میں دیر، میرے پیار کرنے میں کوئی دیر نہیں، اور ڈائریکٹ آؤ۔ میں چیلے نہیں رکھے ہوئے، میں چیلے نہیں رکھے ہوئے، کیوں؟ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ مولوی جنت کا وارث نہیں، آپ میں سے کوئی بندہ میں چاہوں، خدا کہتے میں تمہاری فریاد مولوی سے پہلے سن، پیر سے پہلے سن سکتا ہوں، گناہگار کی فریاد پہلے سن سکتا ہوں، کیوں؟ کہ میں علاقے کا رب نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں قوم کا رب نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے اور توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو گھڑیاں ہیں رو لو، اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے، اعمال میں سستی ہو گئی ہے، تساہل و انگاری ہو لی ہے، تو اب بھی خدا کے دربار میں آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب ٹائم تو ختم ہو گیا، یہ بات بعد میں کروں، یہ نماز کے بعد، نماز کے بعد جی لوگوں کو ذرا آگے لے کے جانا جی سارے آگے آ جاؤ، جگہ بڑی ہے، صرف 3 بندے کھڑے ہیں، 4 بندے تھوڑا سا آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ میں کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے، لوگوں نے کاموں پر بھی جانا ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بریڈ فورڈ میں کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا، الحمدللہ اب ہمیں جگہ مل گئی ہے، وہ تقریباً 1000 کی بندے کی جگہ ہے، 1000 یا 1200 اس میں آ سکتا آسانی سے، چرچ ہے اور اس کے ساتھ سنڈے سکول ہے، مسجدیں ماشاءاللہ بہت ہیں۔ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مدرسہ بنانے کا، مدرسہ بنانے کا پروگرام ہے۔ تو یہ وہ آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کی چرچ کی، یہ چرچ ہے اور اس میں یہ سکول ہے، یہ ملا ہوا ہے۔ تو جو مجھے چیز پسند آئی تو پھر لوگوں کو بھی پسند آ گئی۔ پیچھے اس کے یہودیوں کا بابت خانہ ہے، یہودی بھی میدان میں آگے 2.5 لاکھ قیمت تھی، اور یہودی بھی آئے، ہندو بھی آئے، تو میرے سکے بھی آئے، میرے سکے سمجھتے ہو نا، میرے سکے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتے، میرے سکے سے مراد میرے مسلمان بھائی بریلوی حضرات، میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، میرے وہ پیارے، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ وہ بھی آگے 3-4 طبقے آئے، ہم مسکین بھی آئے، ان کے پاس پیسہ تھا، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی پتہ نہیں کس کی فریاد اللہ نے سنی، جیسا ابھی میں نے کیا، کسی کی بھی سن سکتا ہے۔ تو 6 دن ہوئے ہیں، ان کا پیغام آیا کہ ہم نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب وہ لوگوں نے 2.5 سے 3,10,000 پر اس کی قیمت پہنچا دی ہے۔ تو لہٰذا مختصر بات کرتا ہوں، اس کے لیے قرضہ ہنسنا چاہیے ایمرجنسی۔ 4 ہفتے ہمیں ٹائم ملا ہے، 4 ہفتے، اس میں سے 1 ہفتہ گزر گیا اور 3 ہفتے باقی۔ قرضہ ہنسنا کی شکل میں یا ویسے آپ جو اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے اس پہ لگاؤ، اور وہ موقع اللہ لائے کہ بعد میں آپ کو میں بچوں کا چندہ مانگوں کہ ہونہار ذہین بچے دو، ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے بچے رکھیں گے اور پڑھائیں گے، اپنا مال اس پہ لگاؤ۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ایک مستحق جگہ ہے اور ہے بڑا شارٹ ٹائم، 3 ہفتے میں ہم نے تقریباً لکھائی وغیرہ یہ ویٹی ملا کے 3.5 لاکھ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ البتہ ایک آدمی مجھے ملا، کہتا جی آپ یہ مدرسہ بنا رہے ہیں، مولانا کیوں گھبراتے ہو، 1 لاکھ پاؤنڈ میں اکیلا ہی دے دیتا ہوں۔ دوسرے بندے کو میں نے کہا، وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہے آپ کام کر سکتے ہیں، 25,000 پاؤنڈ میں اکیلا ہی دے دیتا ہوں۔ تو پچھلے ہفتے میں گیا برمنگھم میں، وہ بٹن کی چھوٹی سی برانچ ہے، ماشاءاللہ 5,000 پاؤنڈ واسے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,30,000 تو 5-6 دن میں ہو گئے۔ تو باقی جو ہے میرا خیال ہے اگر 3 بندے کھڑے ہو جائیں تو وہی کیا چھڑتے 1-1 لاکھ 80 دینے ہیں، لیکن دوسرا پھر نقصان ہو جائے گا نا، باقی لوگ نیکی سے محروم رہ جائیں گے نا جی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی نیکی سے محروم نہ رہے، سارے مل کے اس رقم کو پوری فرما دے، یا جتنی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ یہ 2 باتیں